السلام علیکم سر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس سٹارٹ ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس پورے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورس کے اندر ہم کیا کیا سیکھنے والے ہیں. اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو پہ موجود آئی بٹن پہ کلک کر کے پلے لسٹ میں جا کے وہ ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. آج کے اس ویڈیو میں ہم مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بیسیکلی فرق کیا ہے. کیونکہ ہم ایک اچھے مارکیٹر تب ہی بن سکتے ہیں جب ہمیں پہلے ہی سے پتا ہو کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہے، آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہے. یعنی جو بھی ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ہے یا آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان باؤنڈ مارکیٹنگ کی. اگر ہم ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے بارے میں بات کریں تو جو ان باؤنڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے اسے بیسیکلی ہم پل مارکیٹنگ کہتے ہیں، اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کو ہم پش مارکیٹنگ کہتے ہیں. یعنی اگر میں اسے سادہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو ایسی مارکیٹنگ جس میں ہمارے پاس کسٹمر خود آتے ہیں، یعنی ہم اپنی کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی چیز کو کسی کے پاس نہیں لے کے جاتے، بلکہ جو خریدار ہوتے ہیں یعنی جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ خود ہمارے پاس چل کر آئیں. ایسی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ان باؤنڈ مارکیٹنگ. اور اس کے بعد جو آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ ہے، آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسٹمر ہمارے پاس نہیں آ رہا، ہم خود اپنی چیز اسے دکھا رہے ہیں. جو ایسی مارکیٹنگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ. یعنی اگر میں اس کو اگزامپل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں، فرض کریں ہماری ایک ویب سائٹ ہے یا ہم کچھ سرچ کر رہے ہیں. یعنی ہم گوگل پہ گئے، گوگل پہ جانے کے بعد ہم نے وہاں پہ کچھ سرچ کیا، یعنی کوئی بھی کی ورڈ ہم نے سرچ کیا، ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہی کچھ سرچ کیا. ہم نے یہ سرچ کیا کہ واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سکوپ کیا ہے. گوگل نے کیا کیا، گوگل نے یہ کیا کہ ہمارے سامنے اس سے ریلیٹڈ یعنی جتنی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ویب سائٹ تھیں وہ ہمارے سامنے پیش کر دیں. اب وہاں پہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں. ہمارے سامنے وہی ویب سائٹ آئیں گی پہلے جن کی اچھی ایسیو ہوگی، یعنی جن کی رینکنگ زیادہ اچھی ہوگی، وہی ویب سائٹ ہمارے سامنے فرسٹ پیج کے اوپر آئیں گی. تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم فرسٹ پیج کے اوپر ہی کسی بھی چیز کو جب سرچ کرتے ہیں تو فرسٹ پیج کے اوپر جو ہمیں رزلٹ پیش ہوتے ہیں، یعنی جو رزلٹ ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہی کو اوپن کرتے ہیں. ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں سرچ کیا تو ہمارے سامنے ویب سائٹ آ گئی اور ہم نے وہاں سے ویب سائٹ کو اوپن کر لیا. اور ویب سائٹ کو جو ہی ہم نے اوپن کیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت ساری ایڈ چل رہی ہیں. تو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی ریچ بڑھ رہی ہے، یعنی اس کی کنورژن بڑھ رہی ہے. اس طرح کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ان باؤنڈ مارکیٹنگ. یعنی ہم خود کسی تک چل کے گئے، یعنی جو ہماری نیڈ تھی ہم اپنی نیڈ سے ریلیٹڈ ہم نے جا کے سرچ کیا، یعنی ہم خود وہاں تک پہنچے. اس طرح کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے، یعنی ایسیو سے ریلیٹڈ یا کسی بلاگ سے ریلیٹڈ، یعنی ہم کسی چیز کے بارے میں نالج گیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں تو گوگل ہمیں کیا کر کے دیتا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہمارے سامنے بلاگ پیش کر دیتا ہے، اور ہم جا کے وہاں پہ بلاگ کو اوپن کرتے ہیں، یعنی بلاگ کو ریڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس بلاگ کی جو کنورژن ہوتی ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ رینک کر رہا ہوتا ہے. اس طرح کی جتنی بھی مارکیٹنگ ہے، یعنی ہم خود کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں. اس طرح کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہوتی ہے ان باؤنڈ مارکیٹنگ. اب ہم بات کر لیتے ہیں آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کی. آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے اپوزٹ ہے، یعنی اس کے مخالف کام کرتی ہے. یعنی کہ جس طرح ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں ہم خود کسی کے پاس چل کر جاتے ہیں، یعنی اگر ہم ایک مارکیٹر ہیں تو ہم یہ نہیں کرتے کہ کوئی خود ہمارے پاس چل کر آئے، بلکہ ہم اپنی چیز خود کسی کو دکھا رہے ہوتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی آپ کو ایڈز دکھ رہی ہوں گی یہ تمام آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے اندر آتی ہیں. یعنی فرض کریں ہم نے فیس بک کو جا کے اوپن کیا، فیس بک کو ہم اس لیے تو اوپن نہیں کرتے نا کہ ہم فیس بک کو اوپن کریں تاکہ ہم ایڈز دیکھ سکیں. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایڈز دیکھنے کے لیے فیس بک کو اوپن کیا ہو، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم فیس بک پہ جاتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ یہ فیس بک ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. ہم کسی پوسٹ کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا اپنے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ کہ اس نے کیا پوسٹ کی، ایسے کاموں کے لیے ہی ہم فیس بک کو اوپن کرتے ہیں.
سو جب ہم فیس بک کو اوپن کرتے ہیں تو فیس بک کو اوپن کرنے کے بعد اس کی فیڈ کو جب ہم سکرول کر رہے ہوتے ہیں، سو فیس بک کا وہ ایریا یعنی وہ پارٹ جس سے ہم کسی بھی چیز کو یا کسی بھی پوسٹ کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اوپر کر کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، سو اس چیز کو ہم فیڈ کہتے ہیں۔ سو جب ہم فیس بک کے اوپر پوسٹس کو آگے پیچھے سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اچانک سے ہمیں کوئی ایڈ دکھائی دیتی ہے، یعنی آپ کو کوئی ایڈ دکھائی دے گی کہ ٹی شرٹ کی ایڈ ہو گئی یا کسی کورس سے ریلیٹڈ ایڈ ہو گئی۔ سو یہ کیا ہے؟ یہی ہے بیسیکلی آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ۔ یعنی ہم اس ارادے سے تو فیس بک پہ نہیں گئے تھے کہ ہم نے ٹی شرٹ خریدنی ہے یا کوئی کورس خریدنا ہے، بلکہ وہاں پہ خود ہمارے سامنے ایڈ آئی۔ سو اس طرح کی جو ایڈز ہوتی ہیں یا اس طرح کی جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور ایگزامپل کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ اپنی جی میل کو اوپن کر کے دیکھیں، یعنی اپنی میل کو اوپن کر کے دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہزاروں ای میلز آ رہی ہوتی ہیں جن کی آپ کو کبھی نیڈ نہیں ہوئی، یعنی آپ نے کبھی اس سے ریلیٹڈ کچھ سرچ نہیں کیا، بلکہ وہ خود بخود آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں، کسی کورس سے ریلیٹڈ ہو گئی یا کسی بھی نیو چیز سے ریلیٹڈ، کسی سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ یا کسی کمپنی سے ریلیٹڈ۔ سو وہاں پہ میلز آ رہی ہوتی ہیں آپ کو۔ سو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک مارکیٹنگ ہی ہے۔ اس مارکیٹنگ کو بھی ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں، یعنی ہم کسی کے پاس چل کر نہیں گئے بلکہ خود بخود ہمارے سامنے ایسی چیزیں آ رہی ہیں۔ یعنی جو ہم نے پہلے اگزامپل دی تھی ٹی شرٹ کی کہ ہمارے سامنے کوئی ٹی شرٹ آ گئی، اگر اسی اگزامپل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اگر تو ہمیں نیڈ ہے ٹی شرٹ کی، ہم خود سرچ کریں گوگل پہ جا کے یا فیس بک پہ جا کے کہ ہمیں ٹی شرٹ خریدنی ہے، یعنی ٹی شرٹ ہمیں بائی کرنی ہے، تو وہاں پہ جو ہمارے سامنے رزلٹ آئیں گے یا وہاں پہ ایڈ شو ہوں گی، تو وہاں پہ جو ہمارے سامنے ایڈ چلیں گی، تو اس قسم کی جو مارکیٹنگ ہے وہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ہے۔ جبکہ اگر ہم کوئی اور کام کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جس کی ہمیں نیڈ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ہمارے سامنے آ جائے، تو اس طرح کی مارکیٹنگ کو ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ سو اس پورے کورس کے اندر ہم ان دونوں مارکیٹنگ کو ہی لے کے چلیں گے کہ کس طریقے سے ہم ان باؤنڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ زیادہ اہم ہے یا آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ زیادہ اہم ہے۔ سو اگر ہم ایک اچھے مارکیٹر بننا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ان دونوں کا ہی پتہ ہونا چاہیے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے کیا فوائد ہیں اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے کیا فوائد ہیں۔ سو اگر ہم ان کے فوائد کی بات کریں تو جو ان باؤنڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے اس میں زیادہ کنورژن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے سامنے وہی یوزر آ رہے ہوتے ہیں جن کو اصل میں ہی اس چیز کی نیڈ ہوتی ہے، جبکہ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے اندر ہماری جو ایڈ ہوتی ہے یعنی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کے سامنے بھی جاتی ہے، فرض کریں ہم کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں، سو اگر تو کسی کو نیڈ ہوگی یعنی جو خود سرچ کر کے آئے گا، سو وہاں پہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو خریدیں۔ تو اس طرح کی جو مارکیٹنگ ہوگی وہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ہوگی۔ جبکہ اگر ہم آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کر رہے ہیں یعنی کسی کے سامنے اپنی چیز کو پیش کر رہے ہیں جبکہ اسے نیڈ نہیں ہے، تو اس میں کم چانسز ہیں کہ وہ ہماری پروڈکٹ کو خریدے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کے کم فوائد ہیں، یعنی اس سے ہماری کوئی بھی چیز سیل نہیں ہوتی، سیل ہوتی ہے، جبکہ میں یہاں پہ صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یعنی آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ ہماری ان لوگوں کے پاس بھی جاتی ہے جن کو اس چیز کی نیڈ نہیں ہوتی، لیکن وہاں پہ بھی اس چیز کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہماری کوئی بھی ایڈورٹائزنگ یا کوئی بھی ایڈ کسی ایسے انسان کے سامنے جائے جس کو اس کی نیڈ نہیں تھی، کہ جب وہ دیکھے تو اسے پسند آ جائے تو وہ بھی بائی کر سکتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ان باؤنڈ اور آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ میں بیسیکلی فرق کیا ہے۔ سو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بیسیکلی کیا فرق ہے۔ سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ان باؤنڈ مارکیٹنگ کو اکثر اوقات ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ اصل میں یہ ہے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ایک وسیع میدان ہے، یعنی اس کے اندر صرف ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہی نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے بہت سے ٹولز کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں ای میل اور آن لائن کنٹینٹ وغیرہ شامل ہیں۔ سو اگر میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرنے کی کوشش کروں تو ان باؤنڈ مارکیٹنگ کے اندر روایتی اور ڈیجیٹل دونوں طرح کی مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ ان باؤنڈ مارکیٹنگ میں ہمارے پوٹینشیل کسٹمر کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کنٹینٹ تخلیق کیا جاتا ہے، یعنی اپنے کسٹمر کی ضروریت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کنٹینٹ کریٹ کیا جاتا ہے جو انہیں کسی خاص پروڈکٹ یا برانڈ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو کہ واقعی ہی ہماری پروڈکٹ کے خریدار ہوتے ہیں۔
سو اگر ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بات کریں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دائرہ کار انٹرنیٹ اور اس سے منسلک پلیٹ فارم یعنی ویب سائٹ، سوشل میڈیا پیجز اور گروپس وغیرہ تک محدود ہے، جبکہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ایک جامع تصور ہے۔ اس میں پہلے مارکیٹنگ کی جو کمپینز ہوتی ہیں، کمپین کے مقصد پر غور کیا جاتا ہے، پھر اسی مطابقت میں دستیاب ٹولز کو دیکھا جاتا ہے تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ کون سے ٹولز ہمارے ٹارگٹ کسٹمر تک مؤثر طریقے سے پہنچنے میں بہتر مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں پہلے مارکیٹنگ کے حوالے سے کمپینز کو دیکھا جاتا ہے، پھر اسی کی مطابقت سے ہمارے ٹولز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ آیا ہم نے یہ جو مارکیٹنگ کرنی ہے، یعنی یہ جو ایڈ چلانی ہے، یہ گوگل پہ چلانی ہے، فیس بک پہ چلانی ہے، یا ہم نے یوٹیوب کے اوپر چلانی ہے۔ تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹر یعنی ایک پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹر کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں کے درمیان انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ مارکیٹنگ کے یہ دونوں انداز ہی ایک دوسرے سے پوری طرح ملتے جلتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کوششوں کو مؤثر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے ایک مکمل یعنی ایک سٹرکچر اور مقصد فراہم کرتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا ہر چینل یعنی ہر پلیٹ فارم اسی مقصد کے حصول کے لیے کام کرتا رہے۔ سو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہے، آؤٹ باؤنڈ مارکیٹنگ کیا ہے، اور ان باؤنڈ مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بیسیکلی فرق کیا ہے۔ سو اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو، سو آپ کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔